صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اسے کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گٹھیاں یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ناظرین کرام، آج 7 اپریل ہے، آپ جانتے ہیں، اور آج صحت کا عالمی دن ہے۔ دنیا بھر میں ظاہر ہے آج کانفرنسز ہوں گی، آج تقاریر ہوں گی، اور صحت کے حوالے سے بہت کچھ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج کا جو شو ہے وہ بڑا ہی اہم ترین ہے۔ آپ اگر اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کے لیے آج کا شو ہے، کیونکہ ایسی کام کی باتیں آج ہم بتانے جا رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے ویسے نہ سنی ہو۔ زندگی اللہ کا، ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا انعام ہے، اور صحت اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے پاس اربوں روپیہ ہو اور حال یہ ہو کہ آپ ایک لقمہ گلے سے نہ اتار سکتے ہو، تو ان اربوں روپوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان صحت مند نہ ہو تو دنیا کی دولت، تمام تر بینک بیلنس، تمام تر طاقتیں، تمام اسٹیٹس، تمام رنگینیاں، تمام دلچسپیاں، گوناگون نعمتیں، ہر چیز مکمل طور پہ ہیش نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ناظرین، تندرستی ہزار نعمت بھی ہے، اور بلا شبہ جان ہے تو جہان ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین فطرت ناظرین جو پوری انسانیت کی ہر شعبے میں مکمل طور پہ رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی 1450 برس سے اسلام کی مکمل اور جامع ہدایات، یعنی پانی پینے سے لے کر کھانا کھانے تک، احتیاط سے لے کر دوا تک مکمل طور پہ موجود ہیں، جس پر عمل پیرا ہو کے ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ طہارت تو پاکیزگی کو دیکھ لیجئے صاحب، کہ اسلام نے پاکی اور صفائی کا جس قدر اعلیٰ تصور پیش کیا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا، کہ طبیب اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، نصف ایمان ناظرین، اور فرمایا کہ صاف ستھرے رہا کرو کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ سویرے اٹھا کرو کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے اور فوائد ہیں۔ تمام اطباء ناظرین اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین صحت کا یہی کہنا ہے کہ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اب میں ایک جملہ یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انڈورسمنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صاحب، سائنس ہمیں انڈورس کرے کہ نہ کرے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، احادیث ہمارے لیے کافی ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے، لیکن جو عقل کی بنیاد پہ دلیل مانگتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ سائنس آج اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ مشہور انگریزی مثل ہے کہ رات جلدی سونا اور صبح سویرے جاگنا انسان کو صحت مند، عقل مند اور دولت مند بناتا ہے۔ رومن مقولہ ہے ناظرین کہ معقول جسم تو معقول دماغ ہے۔ روم کے ایک مشہور شاعر ورجل نے کہا تھا کہ the greatest wealth is health۔
غذا کے احکام اور کھانے پینے کے آداب کو دیکھ لیجئے ناظرین. چونکہ خوراک صحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، متوازن خوراک اور معتدل غذا سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے. اسلام انسان کو پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو چیزیں مادی یا روحانی طور پر اس کے لیے ضرر رساں ہیں انہیں حرام قرار دیا گیا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرے اور اعتدال کے ساتھ رہے. اس بارے میں قرآن نے صرف 3 جملوں میں ناظرین طب قدیم اور طب جدید کو سمیٹ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، ظاہر ہے ہر آدمی کا مسئلہ ہے، اور صحت کے حوالے سے ویسے بھی ہم کنسرن رہتے ہیں، اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں زیادہ کنسرن کر دیا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے عالمی صحت کے موقع پہ جو جسم اور صحت مند زندگی کا تصور ہے، جو کہ ایک بہت بڑی یقیناً نعمت ہے، اس حوالے سے قرآن اور احادیث کیا بتاتی ہیں اور کیا سبق دیتی ہیں؟ بہت شکریہ جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے موجودہ حالات کے تناظر میں کرونا کی وبا کا ذکر کیا تو مجھے چند اشعار یاد آ گئے کہ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. جس مالک نے یہ وبا بھیجی ہے وہی اس کی شفا بھی عطا فرمانے والا. سبحان اللہ سبحان. آج اس عالمی دن کے موقع پر میں اللہ رب العالمین کے اس پیغام سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ کم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا اگر تم سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، گننا شروع کرو، تو تم سارے مل کر بھی ان کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک ایسا ہے. اچھا، سورہ نحل میں اللہ جل مجدہ نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ بائیں الفاظ فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب نعمت ہوتی ہے تو تم اس کی قدر نہیں کرتے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. اور جب تمہیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ کر دبوچ لیتی ہے فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ. پھر اس کے حضور فریاد کرتے ہو. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ نعمت موجود تھی. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس نعمت سے مراد فرمایا کہ صحت الجسم. اللہ یعنی جس نعمت کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے وہ نعمت جو ہے وہ انسانی صحت کی، عافیت کی نعمت ہے. بلکہ وہ حدیث پاک اگر ہم اس کے ساتھ ملا لیں تو بات زیادہ کلیئر ہوگی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں سے ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک. اللہ، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اور 2 چیزیں جس کا مفہوم اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں کثرت سے عطا کی ہیں، لیکن تم انہی کے معاملے میں دھوکے میں پڑے رہتے ہو. اللہ،
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے معاملے میں تم کثرت سے دھوکے کا شکار رہتے ہو. نمبر 1 الصحت اور نمبر 2 والفراغ. اللہ، انسان کی جو فراغت ہے اور اس کی جو صحت ہے. یہاں پر امام ابن جوزی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو صحت اور فراغت کہ انسان جو ہے اس کے پاس وافر ٹائم موجود ہے، ان دونوں کو وہ نعمتیں کہا گیا جن کے معاملے میں انسان دھوکے کا، غبن کا شکار رہتا ہے. کیسے؟ ان کا جی وہ ایسے رہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس صحت تو ہوتی ہے لیکن وہ دنیا کے معاملات میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی. ایسا ہی ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے. اور جب وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اب اس کے پاس فراغت ہے لیکن اس کے پاس اب صحت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا علیہ، میں صحت کی اہمیت عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں صحابہ کرام کو کتنا زیادہ انسپائر کیا کرتے تھے. جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے خبر پہنچی ہے تم ڈیلی روزہ رکھتے ہو اور ساری رات تم عبادت کرتے ہو. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، آقا جی ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، قم، رات کو قیام بھی کرو، ونم اور آرام بھی کرو. ٹھیک ہے. سم، روزہ رکھو بھی اور اگلے دن روزے کو چھوڑ بھی دو جو نفلی روزے ہیں. کیوں؟ اس کی آگے ریزن بیان کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، ولی نفسی کا علی کا حقن، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولی زوری کا علی کا حقن، تیرے گھر میں آنے والے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ولی اہلی کا علی کا حقن، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ کے اوپر حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا. سبحان اللہ. اور میں اگر ایک دو جملوں میں بات کرنا چاہوں تو ہمارے بہت بڑے ایک اٹامک سائنٹسٹ جو ہمارے صبح نور میں بھی کئی دفعہ انہوں نے آ کر اپنی محبتیں شامل کی، انجینئر خالد مسعود بشیر صاحب، بشیر مسعود صاحب انجینئر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کا جامع نظام صحت. سلطان بشیر محمود صاحب، انجینئر سلطان، ہمارے بہت بڑے اس ملک کا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے. انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے 80 سال ریسرچ کی ہے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی. انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات پہ عمل کرے تو اس کے بیمار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے جی. اچھا جی، ابھی بتائیے ذرا، حکیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ حکمت کے حوالے سے لوگوں کو بڑے جو ہے توجہ رہتی ہے کہ حکمت کے اندر ایک تو یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ وہ جا کر جو کاز ہوتا ہے اس کا بیسکلی حکیم جو ہے وہ علاج کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ. اچھا اب پہلے تو سب سے پہلے بتائیے جو طب نبوی کی روشنی میں لوگوں کو کلیئرٹی دیجیے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور کس انداز سے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے، لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی. طب نبوی کے ضمن میں اگر ہم کرونا کی ہی بات کریں تو صرف کرونا کی نہیں، میں کرونا کے ساتھ ساتھ سارے معاملات کو ہم، چونکہ کرونا کے بعد پوری دنیا کے سائنسدان ایک بار پھر بالکل جو ہے نا ہو گئے، پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنی ساری ترقیات کے باوجود وہ ایسی وبا، عالمی وبا پر قابو نہیں پا سکے. اور پریشانی جب اتنی بڑی پریشانی آئی تو پھر کس طرف رجوع کیا سب؟ لیکن اصل بات محتاج تو وہیں جاتا ہے. جی. اور جب ووہان میں یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو وہ اس وقت بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہی رہنمائی کی انسانیت کی کہ جب کہیں وبا پھیلے تو وہاں سے باہر مت جاؤ اور باہر سے وہاں مت آؤ. تو یہ جو عالمی میڈیکل سائنس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ پہلا عالمی صحت کا چارٹر ہے کہ وہ اگر
آج بھی تمام تر سائنسدان مختلف جگہ بھٹکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کر لیں تو سارے معاملات کا حل ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور یہ وبا کے حوالے سے چین نے کس طرح کنٹرول کیا وہ اسی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے بعد ہی تھا. طب نبوی کے حوالے سے بتائیے لوگوں کو صحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین جو ہیں وہ پریونشن از بیٹر دین کیور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک معالج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وہاں پہ مدینہ شریف میں آیا اور وہ کافی دن اس نے اپنا مطلب شفا خانہ کھولا مگر کوئی مریض ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے اس کی اور وہ شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس شاید میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے میرے پاس کوئی نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس ہمارے علاقے کے لوگ میرے صحابہ جو ہے نا بیمار ہی کام پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت پر سوتے ہیں, وقت پر اٹھتے ہیں اور جب تھوڑی بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات فرمائی اپنے صحابہ کو. تو یہ طب نبوی بیسیکلی آپ اگر وہ حفظ صحت کے اصولوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر لیتے ہیں تو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جا بجا ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ مستند معالج سے علاج معالجہ کرنا ہے. ایک بڑے معروف صحابی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعد بن ابی وقاص ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ دل کی تکلیف کی تشخیص بھی فرمائی, علاج بھی تجویز فرمایا مگر ساتھ ہدایت کیا دی کہ اسے حارث بن کلدہ طبیب کے پاس لے کے جاؤ. جی ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تمام تر معلومات ہونے کے باوجود ہماری رہنمائی کے لیے فرما دیا کہ اسے مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے. تو طب نبوی ہمیں بیماریوں کے مقابلے کے حوالے سے حفظ صحت پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ اور اگر اسی روشنی اور پھر اس کے ساتھ اگر بیمار ہو جائیں تو اس کے علاج معالجہ کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. اور مختلف فرامین میں اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جو رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں وہ پیش بھی آئیں. اور اس پر ہربل میڈیسن کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ ایز ہربلسٹ بتائیے ذرا, جڑی بوٹیوں سے جو لوگوں کو جو ہے صحت کا خیال کرنا چاہیے, یا یوں کہیے کہ آپ کے شعبے کے اندر بنیادی طور پہ اس حوالے سے کیا کیا احتیاط ہیں؟ جی دیکھیں جنید بھائی, دو طرح کی اس وقت جو ہے نا وہ ہم سائنس جس کو ہم سمجھتے ہیں, ایک پیورلی جو ہے وہ طب ہے, طب قرآنی ہے اور طب نبوی ہے. اور ہربل یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پیدا فرمائی ہیں ان کے اندر شفا رکھی ہے. چونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. ایکچول جو ہمارے ہاں میڈیکل سائنس آج اگر پوری دنیا میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو وہ اس سائنس کو اجاگر کرنے کی کوشش میں مختلف کانفرنسز, ورکشاپ اور مختلف پروگرام جو ہے وہ آج ترتیب دیے جائیں گے اس سائنس کے بارے میں جو کہ سائنس ہے ہی نہیں, کہ جو انسان کو اس کی فطرت کے قریب لے کر آئے وہ میڈیکل سائنس ہوگی, اور جو اس کو اس کی فطرت سے دور لے کر جائے وہ سائنس کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جو ہمارے کیمیکلز ہیں اور جتنے بھی ہمارے اسٹیرائڈز ہیں, اینٹی بائیوٹکس ہیں, لائف سیونگ ڈرگز ہیں, یہ ساری کی ساری یعنی وہ جو فرنگی طب ہے وہ ہمارے اپنے سسٹم کو جو انسان کا اس سے اس کو دور لے کر جاتی ہے اور ہم اس کو سائنس مانتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے وہ سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس 30 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ, سسٹم اور وے آف لائف دیا. اسی کو اختیار کیے رہو, اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے. اور دوسری طرف جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کو, تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ, اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اچھا وہ اس طرح سے بھی نا کچھ علماء صاحب کہ جو مسلمان مومن ہے وہ ایک ہاتھ سے کھاتا ہے اور جو کافر وہ 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے, ایسا ہی. اچھا وہ طریقہ بھی بتا دیا ہمیں کہ طریقہ بھی کیا ہے, یعنی باڈی پوسچر بھی بتا دیا کہ بیٹھنا کس طرح سے, یہاں تک جو ہے ہمیں ٹیچ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زمین پر بیٹھ کر اور جوتے اتار کر کھائیے. پھر بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ بتایا کہ آج اس وقت جو ہمارے ہاں پوری دنیا میں اپینڈکس کا جو ایشو آتا ہے
اور اس کے بعد ہم اپینڈکس کے آپریشن کرواتے ہیں اور اس کی پین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم بیٹھ کر کھائیں اور جس طرح متحیات میں بیٹھتے ہیں نماز کی حالت میں, اسی طرح سے آپ پہلے زمین پر بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر اپنا جو سیدھی والی آپ کی ٹانگ ہے اس کا گھٹنا جو ہے وہ آپ اوپر کو کھڑا کریں گے, تو آپ کی جو وہ اندھی آنت ہے جو سب سے لاسٹ پہ جو اپینڈسائٹس والا ایریا ہے وہ آپ کے بالکل رائٹ پہ نیچے جا کے آتا ہے. تو جب آپ ٹانگ فولڈ کر کے اس کو بیٹھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایک دباؤ میں رہے گا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی, اپینڈکس ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آٹومیٹک, ایک تو یہ اپینڈکس نہیں ہوگا, دوسرا یہ کہ آٹومیٹکلی آپ جو 3 حصوں والی بات ہے وہ نیچرلی ہو جائے, وہ نیچرلی ہو جائے گی. آپ کریں نہ کریں, بالکل کریں نہ کریں, آپ کھانا ہی اتنا کھا سکیں گے. ہاں وہی بات ہے نا, اتنا ہی کھا سکیں گے جتنا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب ہم کھڑے ہو کر کھائیں گے اور چل پھر کر کھائیں گے تو پھر بے شمار بیماریوں اور مسائل کا جو ہے وہ ہم شکار رہیں گے. اچھا, جس لیول پہ جا کے آپ چونکہ میں وہی سوال میں ایک اور, چونکہ کھانے کی بات آ گئی, پانی کے بارے میں بھی ہمارے یہاں لوگ ایک تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اس حوالے سے آپ نے بتا دیا. پانی کا میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ جس طرح کا استعمال ہونا چاہیے اس طرح سے ہم استعمال نہیں کرتے. یہ بتائیے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور ٹھنڈا پانی پینا, اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے کہ پانی چسکیاں لے کر پیو. چسکیاں لے کر. اب غور جنید بھائی کرنا پڑے گا کہ پانی چسکیاں جو ہے وہ کس پانی کی آئیں گی, تازہ میرا پانی اگلا سوال تھا ویسے آپ سے, تازہ پانی کی, ٹھنڈے پانی کی یا گرم پانی کی. آپ دیکھ لیجئے چائنا سارا, اس کے بعد کورینز, ملائیشین, تھائی لینڈز اور ہانگ کانگ, سنگاپور, یہ میں مختلف ممالک میں وزٹ کر چکا ہوں. وہاں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ گرم پانی جو ہے وہ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے نا کہ پانی کو کھڑے ہو کر بالکل نہیں پینا چاہیے, کیونکہ پانی آپ کو بیٹھ کر پینا ہے. آقا علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پئیں, اور کھڑے ہو کر پانی پینے. گرم پانی کے حوالے سے سنت ہے سرکار علیہ السلام کی ملتی ہے, گرم نہیں, نارمل پانی, معتدل پانی. جی. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں, آپ اپنی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو واٹر لیول ہے آپ کی باڈی کا, آپ اس سے زیادہ انٹیک کر جاتے ہیں. جی. ایک نمبر 2, وہ آپ کی کڈنی پر افیکٹ کرتی ہے. جی بالکل کرتا ہے. دوسرا, آپ کے معدے اور جگر پر افیکٹ کرتا ہے, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے. اور جب آپ ٹھنڈا پانی لیتے ہیں تو وہ آپ کے معدے کے اندر جو حرارت غریزی ہے, جو حرارت ہے جس نے خوراک کو ہضم کرنا ہے, وہ اس کو کل کر دیتا ہے. اچھا, اب یہ بتائیے, دیر تک پڑی رہتی ہے. یہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد بھی اس سے؟ جی بالکل آئے گا, جوڑوں کا درد آئے گا, آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آئے گا, آپ کا نروس سسٹم جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہوگا. ایون اگر آپ نہانے کے لیے جائیں تو پانی کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی سر پہ نہیں ڈالیں. لوگ شاور کھولتے ہیں اور ڈائریکٹ سر نیچے, وہاں جو برین ہیمریج یا فارج کا اٹیک آتا ہے, بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو باتھ روم میں ایسا ہوا. اور اس سے پیٹ بھی پھولتا ہے اگر پانی کھڑے ہو کے پیٹ بڑھے گا, بالکل کڈنیاں بھی جو ہے ڈیمیج ہونے کا خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ عقل کی دلیل پہ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب آپ ذرا فرمائیے, جن احادیث مبارکہ پہ ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے کتنا کیٹیگوریکل بیٹھ کے پانی پینے کے حوالے سے فرمایا, اور کتنی ممانعت فرمائی کیٹیگوریکلی کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پیو. جی جنید بھائی, اصل میں جو تعلیمات اسلامیہ کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ جل مجدہ نے وسعت رکھی ہے, تاکہ انسانی زندگی میں آنے والی کسی بھی سچویشن کو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کہے کہ اس معاملے میں اب اسلام یا قرآن یا حضور علیہ السلام کا فرمان میری کیا رہنمائی کرتا ہے. جی. احادیث نبوی میں اگر پانی پینے کے حوالے سے ہم بات کریں تو صحیح بخاری, صحیح مسلم کی اکثر احادیث وہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ پانی کی جو آئیڈیل پینے کی حالت ہے وہ بیٹھ کر پینے کی ہے. یعنی اس حد تک آقا علیہ السلام نے اس پہ زور دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھ کر پینا بھول جائے اور تم کھڑے ہو کے پی لو یا کسی اور پوسچر میں پی لو, تو فرمایا کہ تم وہ اندر رکھنے کی بجائے اس کی کہہ کر دو. اللہ, کہہ کر کے نکال. یعنی میں یہاں تک پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم میرے ذہن میں کچھ ہے, آپ فرمائیے کہ میری تصحیح فرمائیے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے کیا پیا ہے, تم کہہ کر کے نکال. بالکل ایسے ہی ہے کہ تم کہہ کر کے اس کو باہر نکال دو. اور آقا علیہ السلام نے یہ کھڑے ہو کے پینے کی بات ہو رہی ہے, یہ کھڑے ہو کے پینے کی بات. لیکن سنت جو ہے اگر آپ سمجھ لیں تو 95% سے بھی زیادہ, بلکہ اگر میں اس کو 99 بھی کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ پانی بیٹھ کے پیا. لیکن
آپ نے مخصوص حالات کے لیے جب اضطراری کیفیت ہو, آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں نیچے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, بیٹھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے, تو وہاں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھار کھڑا ہو کے پینے کی اجازت بھی دی. یعنی وہ استثنائی کیفیت. اور یہ زمزم کے لیے تو ویسے استثنائی کیفیت ظاہر ہے, وہ تو اس کی ایک اور کیفیت ہے. کھڑے ہو کر پینا نا. ایک جملے میں صرف بتا دیجئے کیوں زمزم کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینے کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمزم جو ہے اس میں شفا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ بیٹھ کر پانی, عام پانی کی بات ہو رہی, جب ہم بیٹھ کر پانی پیئیں گے تو وہ آپ کی پوری باڈی میں پھیلے گا. ٹھیک ہے. اور بے شمار مسائل پیدا کرے گا. لیکن اس کو بیٹھ کر پیئیں گے تو جو ہمارا نظام, جب آپ کھڑے ہو کے پانی پیئیں گے تو پوری باڈی میں جی جو اس وقت پوری باڈی میں پھیلے گا اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن زمزم جو ہے چونکہ اس میں شفا ہے اور اس جیسا پانی دنیا میں کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتا, تو جب آپ وہ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پوری باڈی میں وہ جانا چاہیے جائے گا اور آپ کو فوری طور پر انرجیٹک کرے گا. میں نے اور آپ نے عمرہ میں, حج میں, طواف میں, کئی ساری جگہوں پہ جب ہم وہاں پہ پانی پیتے ہیں تو ہمارا انرجی لیول جو ڈیکریز ہوا ہوتا ہے, آپ دیکھیے گا کہ جب ہم ایک, اور پھر خوراک ہے سر, پراپر ایک خوراک بھر کر پانی پینے کو کہا ہے وہاں پہ. ایسا ہی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. جی علامہ صاحب, آئیے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو بطور یعنی انسانی صحت کی جو اہمیت ہے, بطور انسان, بطور مسلمان کس حد تک ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, یہ ذرا لوگوں کو بتائیے. جنید بھائی, اصل میں بنیادی طور پہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جب سوال جواب شروع کریں گے تو ان میں جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے بندے میرے بتا, کیا میں نے تمہیں جسمانی صحت عطا نہیں کی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم نصحہ جسم کا, کیا میں نے تمہیں صحت مند جسم عطا نہیں کیا تھا؟ اور یہ وہ سوال ہے کہ سنن ترمذی میں آتا ہے کہ اس کا جواب دینے تک انسان اپنے کھڑے ہوئے مقام سے 1 انچ بھی دائیں بائیں ہل نہیں سکے گا. اس قدر اہم چیز ہے یہ, اس قدر اہم چیز ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ پڑھیے نا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہت کا میرٹ بیان کیا کہ بادشاہ کون بنے گا, تو اس میرٹ کو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا. ایک طرف کہا بسطتن فی العلم, طالوت بادشاہ بنے تھے نا جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا, بالکل ایسے. تو حضرت طالوت کی بادشاہت کا جو میرٹ قرآن نے بیان کیا وہ یہ کہ وہ علم میں بہت زیادہ صاحب علم ہے, اور ساتھ ہی کہا بسطتن فی الجسم, کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جسمانی طور پہ بھی بہت طاقتور قوت, اور وہ آپ نے حدیث پاک انٹرو میں سنائی کہ اللہ کی بارگاہ میں کمزور مومن سے طاقتور مومن جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اچھا سر, ابھی بات بتائیے یہاں پہ, جیسے کہ ایک سوال بھی اختر اقبال صاحب کا آیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کورونا میں اس لیے احتیاط نہیں کرتے کہ قرآن سے دلیل لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جو ہے اس دلیل کو لاتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو صاحب ہم احتیاط کیا کریں, اللہ کی طرف سے بیماری اللہ ہی شفا دے گا. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. انسان کو اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا دار الاسباب بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے, اور نظام جو ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام. ٹھیک ہے. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں
کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث جی 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 کہ ما انزل اللہ من دائن الا انزل له شفاء، ٹھیک ہے، بیماری بھی اللہ نے اتاری ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے لیے شفا بھی اللہ نے اتاری. سبحان اللہ سبحان. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل دائن دواء، ہاں ہر بیماری کے لیے ایک دوا بھی موجود ہے. جب وہ دوا اس بیماری کے ساتھ آ کے مل جاتی ہے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے. اچھا اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 4,500 بیماریاں ایک وقت میں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، اور انسان کا جو امیون سسٹم ہے وہ اللہ نے اتنا مضبوط رکھا ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہو پاتی. لیکن وہ بات ہے آج جیسے آپ دیکھیں نا ویکسین جو لگ رہی ہے وہ کیا ہے، آپ کے ایکچولی امیون سسٹم کو جو ہے بوسٹر دے رہے ہیں نا وہ، لیکن اللہ نے جو آپ کو وہ اس سے پہلے بوسٹر آپ کے جسم میں دی. پوری جو جسمانی فیکٹری ہے اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کلیم کروں کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے کہ آج صاف پینے کا پانی جو ہے 70% آبادی کو میسر نہیں ہے، آپ کو جو کہنا چاہیے کہ اچھا فوڈ میسر نہیں ہے، آپ کو جو صاف ستھرا فوڈ میسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے انفرادی طور پہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بے شک انفرادی طور پہ میری ذمہ داری آج کے اس عالمی یوم صحت کے اعتبار سے میں نے تو قرآن و حدیث اور سیرت نبوی اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مطالعہ کیا ہے اس میں ایک چیز جو بدقسمتی سے ہمارا کلچر بن گئی ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ مصر سے آئے ہوئے طبیب کی بات کی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے مدینہ میں اس لیے کوئی مریض نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، لیکن ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمیں شدید بھوک نہ لگے. یعنی دیکھیے نا کہ ذرا وہ جو حارث بن قلدہ جس کی بات کی، وہ طائف کے رہنے والے جو طبیب اور حکیم تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ صحابہ میں شامل ہوئے، حارث بن قلدہ. ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جی کہ اس کائنات میں سب سے ڈینجرس ڈیزیز کون سی ہے؟ وہ ڈیزیز کہ جس سے میجورٹی انسانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی ہلاک ہوتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اطعام طعام الطعام قبل الانہضام، ان کا پہلے کھایا ہوا کھانا ہضم ہونے سے پہلے اوپر سے اور کھانا کھا لینا. یہ تو ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ سارا دن کھاتے رہے، سارا دن کھاتے رہے، مطلب جیتے ہی کھانے کے لیے. وہی نا، مطلب یہ ہمارا کلچر کھانے پر کھانا. بلکہ وہ حکیم جالینوس طب یونانی کا ایک بہت یونیک نام، جی ایسا ہی ہے. ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ بیمار نہیں ہوتے؟ انہوں نے سیم جواب دیا. حکیم جالینوس کہنے لگے کہ میں اس لیے بیمار نہیں ہوتا کہ میں کھانے پر کھانا نہیں کھاتا. بالکل صحیح، جب تک پہلا کھانا ہضم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس طرف ہمیں جانا چاہیے کہ دو اصول اگر ہم اپنے کھانے میں اختیار کر لیں تو ہمارا امیون سسٹم بہت سٹرونگ رہے. ٹھیک ہے، نمبر ایک کہ اس وقت تک کھانا نہ کھائیں جب تک شدید بھوک نہ لگے اور پیٹ خالی نہ ہو. اور نمبر دو اس وقت کھانا چھوڑ دیں جب ابھی تھوڑی سی بھوک جو ہے، یہی رحمت کونین. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آئیے اگلی بات کی طرف. اس میں 2-3 باتیں ذرا لوگوں کو بتائیے. ہمارے یہاں سافٹ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور آج صورتحال یہ ہو گئی چونکہ احتیاط کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایز ہربلسٹ آپ ہمیں بتائیے کہ سافٹ ڈرنکس، اور خاص طور پر رمضان المبارک آنے والا ہے، سافٹ ڈرنکس لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں، دمے کا پرابلم اس میں ہوتا ہے، سانس کا پرابلم لوگوں کو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹلی مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کے گردوں پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے. سر بات یہ ہے کہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں اور انرجی ڈرنکس ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے مضر صحت ہیں. اس کے اوپر ایک باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے، میں وہ ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. بتائیے کہ اگر آپ ایک گلاس کولڈ ڈرنک، کوئی بھی کولڈ ڈرنک آپ ایک گلاس لے لیں، اور ایک گلاس آپ کوئی بھی ٹوائلٹ کلینر لے لیجئے، اور دونوں کو اگر ہم لیبارٹری میں لے جا کر اس کا پی ایچ ویلیو جو اس کی ہوتی ہے نا، ایسڈ کتنا ہے اس کے اندر، اگر ہم اس کی وہ جانچکاری جو ہے وہ کریں پراپر اس کی، تو وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے کسی ایک گلاس میں کولڈ ڈرنک میں 2.4% اس میں ایسڈ ہے. اور سیم اگر آپ کوئی بھی ٹوائلٹ کلینر لے لیجئے جو ہم باتھ روم میں فلش کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا ایک گلاس جو ہے اس کے اندر بھی 2.4% سیم جو ہے وہ ایسڈ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی پریکٹس میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ 6-6.5 سال کے بچے میرے پاس اس وقت رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں جن کے کڈنی فیلئر ہے اور وہ ڈائلسس پہ ہیں، بلڈ یوریا کریٹنائن اور ان کے بلڈ یوریا نائٹروجن وغیرہ سارے کے سارے بڑے ہوئے ہیں، گردے سکڑ رہے ہیں، گردوں کے سائز بڑھ رہے ہیں، اور گردوں کے اندر جو فلٹرز اللہ نے 10 لاکھ اور 10 لاکھ 20 لاکھ
لاکھ نیفرونز فلٹرز گردوں میں دیے ہیں جو ہمارے صفائی کا کام کرتے ہیں, اور ہم کولڈ ڈرنک 15 20 30 35 روپے کی پی کر ہم اپنے گردے بھی خراب کر رہے ہیں, اپنا میدا بھی خراب کر رہے ہیں, اس کے اندر ایسیڈیٹی, تذابیت, اور خاص طور پہ اس وقت ایک بیماری جو میدے کے حوالے سے ہے وہ ایچ پیلوری ہے, جس کو ہم ہیلیکوبیکٹر پیلوری کہتے ہیں. وہ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہر تیسرا بندہ اس کا شکار ہے. اس کی وجہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ اور فروزن فوڈ, خاص طور پہ جو ہم فریجوں میں فوڈ کا بڑا کنسپٹ ہمارے یہاں. آپ دیکھیے کہ جو ہم فریجوں میں چیزیں رکھ کر فریز کر کے کھاتے ہیں, نمی جو ہے, نمی جہاں بھی ہوگی, اگر کپڑوں میں ہلکی سے نمی ہو تو طے کر کے خواتین کپڑوں میں اسی طرح نہیں رکھتی, اور اسی طرح سے اگر نمی دیوار پہ آئے تو دیوار خراب ہوتی ہے. اور فریج کے اندر نمی اور ہم ہر چیز فریج میں رکھ کے اس نمی میں خراب کر کے وہ کھا رہے ہیں, اور اس سے ہمارا میدا اور کئی ساری بیماری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مختصر ٹپ دے دیجئے, بلکہ آپ ہی دے دیجئے کہ یہ ہمارے یہاں جو بلڈ پریشر کا مرض ہے وہ چونکہ اب ظاہر ہے گرمی کا سیزن بھی آتا ہے, پھر رمضان بھی, اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہوں گے بلا وجہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, تو کوئی ٹپ بتائیے لوگوں کو. اس کے لیے ایک تو چھوٹی چندن ایک مل جاتی جسے اسرول کہتے ہیں, اور اس کے نام پہ ادویات بھی موجود ہیں مارکیٹ میں, یہ اور سندل, ٹھیک ہے, سندل لکڑی اور چھوٹی چندن, یہ دونوں پاؤڈر کر لیں برابر وزن, اور بالکل معمولی چمچ کا چوتھا حصہ پاؤڈر پانی کے ساتھ استعمال کرنے تو بڑا فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ دھنیا, خشک دھنیا جو ہمارے کچن میں ہوتا ہے, چینی اور خشک دھنیا برابر وزن پاؤڈر کر کے رکھیں, یہ بھی فائدہ مند ہے. اچھا سر ایک بات بتائیے علامہ صاحب, فائنلی چونکہ اب ہم جا رہے ہیں اس طرف, تو دوبارہ میں چاہتا ہوں اسی طرف آ جائیں کہ اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے ہمیں, جس میں نظام عبادات کو آپ دیکھ لیجئے, نظام معاشرت کو دیکھ لیں, نظام سماج کو دیکھ لیں, ہر جگہ پہ صحت کا خیال رکھا ہے. بلکہ ایک بات اور کہ وہ خوراک کیسے اثر انداز ہوتی ہے, بالکل ہے نا, جسمانی اور روحانی طور پہ وہ بھی ایک نظام دے دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تو مطلب بڑی قربان جاؤں اپنے رب کے کہ کیا خوبصورت بنت فجر کی نماز سے لے کے عشاء تک آپ دیکھیے کہ جہاں پیٹ خالی ہے وہاں نمازوں کو کم کر دیا, جہاں پیٹ بھرا ہوا ہے وہاں ایکسرسائز زیادہ کروا دی. ذرا بتائیے لوگوں کو یہ مختصراً اس پہ ذرا کامنٹ فرمائیے. جنید بھائی, اصل میں اسلام دین فطرت ہے نا, تو اسلام دین فطرت ہونے کے اعتبار سے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج ہماری زندگی میں کمپیوٹر بہت زیادہ داخل ہے. جی ایسا ہی. تو کمپیوٹر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ چلتا ہے, ایک ہارڈ ویئر ہوتی ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. جی, اللہ رب العالمین نے انسانی باڈی کو ہارڈ ویئر بنایا ہے اور اس میں موجود روح کو اس کا سافٹ ویئر بنایا ہے. جی جی جی. ہم جتنی زیادہ توجہ ہارڈ ویئر کو ٹھیک کرنے کی طرف دیتے ہیں, اگر اس سے آدھی توجہ ہم روح کے سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنے کی طرف دے دیں تو ہمارا سارا معاملہ بہت سبحان اللہ, بہت ایزی ہو جائے. میں یہاں پر مجھے جاپان کے اولڈسٹ مین آف دا ورلڈ, یہ 2020 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا. چیتسو واتانابے 1907 میں پیدا ہوئے, 113 سال کی عمر پائی انہوں نے. ذرا دیکھیے, انہوں نے آخری ایام میں ایک انٹرویو دیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی 113 سال عمر ہو گئی ہے, اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے راز کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جی ہمیشہ مسکراتے رہیں اور خوش رہیں. سبحان اللہ, کیا انہوں نے کہا غصہ نہ کریں. انہوں نے کہا یہ میری 113 سال. اور میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو 3 بار دہرایا. اللہ. ایک شخص نے آگے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی وصیت کیجئے جو میری دنیا و آخرت کو سنوار دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے پھر کہا حضور کوئی اور, فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے کہا حضور پھر کوئی اور, فرمایا غصہ نہ کرو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ
وسلام سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کبھی زندگی میں سبحان اللہ. آپ دیکھیے نا کیسی کمال بات ہے کہ وضو کرو تو جس عضو کو آپ دھو رہے ہیں اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں. سائنس آج پروف کر رہی ہے کہ گناہ کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہ تو اسلام کہہ رہا ہے جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور نماز اٹسیلف سب سے بڑی ایکسرسائز, اور طہارت کو اور صفائی کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا. آج 20 سیکنڈ تک دنیا ہاتھ دھلوا رہی ہے, آپ کو جو ہے وہ جناب وضو کی صورت میں بتلا دیا کہ پراپر وضو کر لو, پراپر غسل کر لو تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے. غذا کے حوالے سے آخری جملہ بس ہمیں جی غذا کے حوالے سے بہترین جو معمول بتایا, عشاء کے بھی آپ نے ذکر کیا, زیادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم پوری سال یہ معمول بنا لیں کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہو تو آپ بہت سارے معاملات سے ویسے بچ جاتے ہیں. ایک سنگل لائن سر, میرا ایک جملہ ہے, خوراک کو ادویات کے طور پر کھائیں ورنہ ادویات خوراک کی طرح کھانا پڑیں گے. کیا بات ہے جی, آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام بڑا لطف آیا اس شو میں اور یقیناً بہت سی باتیں آپ تک ایسی پہنچی ہوں گی کہ جس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں, زیتون کے فوائد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل سے مالش کیا کرو. جو شخص زیتون کے تیل سے مالش کرتا ہے تو اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا. کیا کمال بات ہے ناظرین, یعنی جسمانی فائدہ تو ہے ہی, اس کا روحانی فائدہ کتنا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کم بولنا حکمت, کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.